بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خان صاحب جو اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں جو ہیرو سے زیرو ہو چکے تھے، جو ہی انہیں اقتدار سے باہر کیا گیا، وہ مقبولیت کے عمالیہ پہ جو ہے وہ کھڑے دکھائی دیے۔ قوم نے انہیں اپنا ہیرو بنا لیا تھا، قوم انہیں اپنے مرشد کے نام سے پکارتی تھی۔ باوجود اس کے کہ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے ساتھ جوڑے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ 2018 میں انہیں جو ہے اقتدار کے میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آنا پڑا، اور 24 کے الیکشن میں جو ہے وہ سویپ کرتے دکھائی دیے۔ تو خان عمالیہ سے کھائی میں کیسے اترا؟ یعنی کہ جو ان کا فائنل کال تھی، جو 24 نومبر کی خان صاحب کی طرف سے ڈو اینڈ ڈائی والی کال دی گئی تھی، اس کال کے نتیجے میں جو آپریشن ہوا اس نے خان کو عمالیہ سے کھائی پہ پہنچا دیا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ ایک پنجابی فلم تھی، اس میں سلطان رائی کا ڈائلاگ تھا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ یہی خان کے ساتھ ہو رہا تھا کہ تمام حربے آزمائے کیے گئے تھے، لیکن خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، سو مرشد کے مقابلے میں مرشد لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی کہ قوم کے مرشد جو تھے وہ خان صاحب تھے، اور خان صاحب کے مرشد تھی برشا بیگم۔ تو سو مرشد کے مقابلے میں مرشد اتارنے کا فیصلہ ہوا، اور پھر جو ہے یہ ٹائم فش، یعنی کہ جو عمالیہ پہ بیٹھا خان تھا وہ کھائی میں پہنچا دیا گیا۔ تو بشرا بیگم اس فائنل کال میں جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی تھی۔ جو یہ جو ہے وہ کے پی سے علی امین گنڈا پور نکلے، تو اس وقت تک تو بشرا بیگم کا تو کہ وہ اس کا جلوس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اگلے دن اعلان کیا گیا، وہ بیرسٹر جو ہے گور ان کی طرف سے کیا گیا، علی امین کی طرف سے کہا گیا کہ بشرا بیگم جو ہے ان کی تو ایک تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو ہے وہ اس جو ہے جلوس کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی علی امین یہ جلوس لے کے نکلے تو اس کے ٹیل میں آ کے جو ہے نا بشرا بیگم نے اس کو جوائن کر لیا، اور پھر جو آگے بڑھتی گئی، بشرا بیگم ایک ہی تواتر سے ان کا وہ جو جب بھی خطاب کرتی کہ ہماری منزل جو ہے وہ ڈی چوک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جو ڈبل ایجنٹ کا کردار کرنے والی بشرا بیگم، انہوں نے دوسری طرف بھی بتایا ہوا تھا کہ وہاں جب پہنچیں گی تو کس طرح جو ہے وہ اس جو مقبولیت عمالیہ پہ بیٹھا جو خان صاحب اس کو کیسے کھائی میں پہنچانا ہے۔ تو ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اس جو فائنل کال تھی اس کا حصہ پنجاب کی لیڈرشپ نہیں بنی، تو کیا کے پی کے کی لیڈرشپ بنی ہے؟ سوائے علی امین کے اس میں کون تھا؟ تمام لیڈرشپ غائب تھی، کیونکہ سب سمجھ چکی تھی کہ یہ بیلن میں سر جو ہے دینے جا چکی ہے۔ بشرا بیگم جو اس کا حصہ بنی ہے، یہ آج لٹیا ڈبانے جا رہی ہیں، کیونکہ ایک تو اس فائنل کال کا نام ڈو اینڈ ڈائی تھا، اور دوسرا حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ ان کی تیاریوں سے لگ رہا تھا کہ اب کی بار ری ایکشن آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ لیڈرشپ اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنی، لیکن بشرا بیگم ضد تھی کہ ہم نے اس کو ڈی چوک ہی لے کے آنا ہے۔ حتیٰ کہ بعد میں جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ جو حکومت کی طرف سے آفر کی گیا آپ سنگجانی میں بیٹھ جائیں، وہاں دھرنا کر لیں، لیکن بشرا بیگم ضد رہی اور اس کو ڈی چوک پہنچایا۔ اور جب ڈی چوک کے پاس پہنچے، علی امین جب رک گئے تو وہ ورکروں کو کہا گیا کہ علی امین سے کہیں گے اس کو باہر نکلے اور لیڈ کرے اس کو، یعنی کہ ان کا تھا کہ بس کسی طریقے سے یہ ڈی چوک کو ٹچ کرے جا کے، یہ ہمارے جو جلوس ہے۔ تو جو ہی یہ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلے جو ہے جو ٹیل سے لوگ ہیں وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، جس ایریے میں بشرا بیگم تھی، کہ پہلے جو ہے وہ جو 20,000 یا 30,000 یا 50,000 لوگ تھے، تو اکثریت جو تھی وہ پہلے غائب ہوئی پیچھے سے، یعنی کہ جو ٹیل میں جو بشرا بیگم تھی اس ایریے کو خالی کیا گیا۔ جو علی امین کے ساتھ لوگ تھے وہ تو آخر میں جب آپریشن ہوا تو اس وقت بھاگے، وہ اس وقت تک کھڑے رہے۔ جو بشرا بیگم جو تھی
پہلے اس نے پیچھے سے جو ہے لوگ جو وہ ان کو فرار کرایا، ان کو بھگایا، اور جو ہی تعداد کم ہوئی، آپریشن شروع ہوا تو اتنی بڑی رینجر اور پولیس اہلکار تھے کہ وہ چند ہزار لوگ جو ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ ٹوٹل ان کے آگے جو ہے اس کے بعد صفایا ہو گیا. وہاں کوئی کسی بندے کا نشان تک نہیں مل رہا تھا، ہر طرف جو ہے پولیس اور رینجر ہی دکھائی دے رہی تھی. اور خان جو مقبولیت کے عمالیہ پہ تھے وہ کھائی میں پہنچا دیے گئے. تو بشرا بیگم نے جو ہے وہ اس فائنل کال میں جو ہے وہ ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کیا. تو میں پہلے کسی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اس وقت کے ڈی جی ایس اے جنرل عاصم منیر، جب ان کے پاس ان کو بتایا گیا تھا کہ بشرا بیگم جو ہے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ جو ہے ہیرو کی انگوٹھیاں اور اس طرح کے تقاضے کر رہی ہیں، تو وہ اگر بیگم سے پوچھ لیتے تو آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے. لیکن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی بدل دیا. تو ڈی جی آئی ایس آئی بدلنے کے بجائے اس وقت بی بی بدل لیتے تو آج جیل کی سلاخیں ان کا مقدر نہ ہوتی. یہ جتنے کیسز ہیں وہ 190 ملین پاؤنڈ ہو، توشہ خانہ والا ہو، یہ سب بشرا بیگم، فرح گوگی اور جو وہ بخاری ہے، یہ زلفی بخاری، یہ سب اس گینگ کا کیا در ہے اور سزا بخود رہے خان صاحب. اور بشرا بیگم سے آج بھی خان صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے. یہ تقریباً جن دنوں خان صاحب نے خط لکھا تھا کہ میں نے اپنے قاتلوں کے جو ہے وہ نام لکھ دیے اس خط میں، اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ لوگ قاتل ہوں گے. تو اس وقت میں نے ایک ویڈیو تھی، وہ آج بھی میری یوٹیوب پہ موجود ہے، کہ میں نے کہا حیرت ہے کہ خان صاحب قاتل باہر ڈھونڈ رہے جبکہ قاتل بنی گالا کے اندر موجود ہے، ان کے گھر میں موجود ہے. جبکہ آج جو ہے وہ فیصل واڈا بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ خطرات جو ہے وہ لائق ہو چکے. تو بشرا بیگم جو ہے وہ خان صاحب کی دریافت میں، یہ جنرل فیض کی دریافت تھی. بس خان صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت برگزیدہ شخصیت ہے اور اگر آپ ان سے شادی کر رہے تو آپ کے لیے اقتدار کی راہیں جو ہے وہ آپ پہ کھل جائے گی. اور خان صاحب پھر جو ہے اس در کے اسیر ہوئے کہ ان سے نکاح کر لیا، اور جنہیں قوم مرشد بناتی تھی خان نے ان کو جو ہے بشرا بیگم کو مرشد بنا لیا. اور مرشد نے ایسے گیڑے میں دیا کہ آج جتنے کیسز خان بھگت رہے ہیں سب بشرا بیگم کا کیا در ہے. اور اب وہ پارٹی کے بھی پہ بھی کنٹرول کرنا چاہتے. تو خان صاحب کو جو ہے وہ ان کا سیاست ہی نہیں، ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے. جس طرح انہیں عمالیہ سے کھائی میں پہنچایا، کہیں اور پہنچانے کے لیے وہ واردات کر دے. تو خان صاحب کو خطرہ اپنوں سے ہے. وہ خط میں تو لکھ رہے ہیں کہ جی مجھے ان لوگوں سے خطرہ اگر مجھے قتل کیا گیا. تو آج فیصل واڈا کہہ رہا ہے، جبکہ میں تو کوئی 3 سال پہلے یہ ویڈیو میرے آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے کہ خان صاحب باہر قاتل ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ قاتل ان کے جو ہے گھر میں موجود ہے. تو یہ جنرل فیض کی دریافت تھی. وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور اس کا آرمی چیف بننے کے بعد جنرل فیض کی پلاننگ تھی کہ اگر میرے ایجنڈے میں کہیں رستے میں حائل ہوا تو یہی ہتھیار استعمال کروں گا. لیکن مکافات عمل دیکھیں کہ وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو خان صاحب نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر بشرا بیگم سے رائے جدا کرنی ہوگی. ادروائز جو ہے وہ عمالیہ سے کھائی پہ تو اس نے پہنچا دیا ہے، کہیں اور یہ نہ پہنچا دے. تو اب یہ خان صاحب نے کو فیصلہ کر